الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک کلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں، ان کے والد عزیز مصر اور عزیز مصر کی بیوی اور مصر کے حالات کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ والد سے بہانہ کر کے لے گئے تھے کہ ہم جائیں گے، کھیل کود کریں گے، اور حسد کی بنیاد پر ان کے اپنے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور ایک بھیڑ ذبح کی اور اس کا خون کپڑے میں لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے اور کہا کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف کو قتل کر ڈالا۔ ظاہر ہے کہ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ ایک باپ کے لیے بہت صدمے کی خبر تھی کہ باپ کہہ رہا ہے، باپ کو خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کے بیٹے کو جانور نے ہلاک کر دیا۔ ایک تکلیف دہ خبر ہے، ایسی خبر جس کو سن کر باپ کانپ جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، مصیبت کی گھڑی میں صبر کا دامن پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، اچھی طرح صبر کرتا ہوں، اور جو تم کچھ کہہ رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کا خواہشگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ رہا ہوں۔ اور پھر شدہ حالات ایسے ہوئے کہ بنیامین بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تجارتی قافلے کے ذریعے سے کنویں سے نکلوایا تھا اور مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، اور خریدنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ عزیز مصر کی بیوی نے خود خریدا تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے اس نیت سے خریدا تھا کہ یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ شاہی محل کے اندر یوسف علیہ السلام پل کر جوان ہوئے، انتہائی حسین و جمیل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش سے دوچار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی خود
یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ایسے حالات پیش آئے کہ جیل میں ڈالے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے باعزت بری فرمایا، اور بری ہی نہیں فرمایا بلکہ مصر کے خزانے کا حاکم بھی بنا دیا۔ مصر کی بادشاہت اور مصر کی ریاست بھی ان کے تسلط میں آ گئی، اور ادھر مصر اور اس کے اطراف و اکناف میں ایسی قحط سالی آئی کہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ تو جیسے بہت سارے لوگ راشن لینے کے لیے آئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے وہ بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا وہ بھی راشن لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ اس طرح حضرت بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اور جب ناکام و نامراد ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، ایک مصیبت کی خبر سناتے ہیں کہ ابھی تو یوسف ہی غائب تھا، اب بھائی یعقوب، بھائی بنیامین بھی وہیں مصر کے اندر چوری کے پاداش میں روک لیا گیا۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا ہے وہ جملہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ آج کے جو ہمارے حالات ہیں، ان حالات کے اندر ہر شخص مایوسی سے دوچار ہے، قنوط کا شکار ہے، اسے لگ رہا ہے ان مشکلات سے ہم بچ نہیں پائیں گے، ہمارے لیے کشادگی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس بیان پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن نے اسی لیے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ قصہ کہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل نہیں فرمایا، اس لیے نقل فرمایا ہے تاکہ مسلمانوں پر جب مشکلات آئیں، امت محمدیہ پر جب حالات مشکل آ جائیں، تو ان مشکل حالات میں ان آیات کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں، ان واقعات کو اپنی زندگی کا سبق بنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ بنیامین بھی چلے گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے بیٹو ذرا تلاش کرو، اذهبوا جاؤ یہاں سے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ یوسف بچپن میں ہی کھو گئے ہیں، سالہ سال گزر چکے ہیں، ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے، 10 سال سے زائد کا زمانہ گزر چکا ہے، یا اور اس سے زائد گزر چکا، اور یوسف کا کچھ عطا پتہ نہیں، کہیں سے کوئی سراغ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے نبی مایوس نہیں ہے، فرما رہے ہیں جاؤ، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ یہ بیٹوں کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب کو کچھ پتہ نہیں کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے بھی کہ نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم۔ آنکھوں کی بینائی بھی حضرت یوسف پر روتے روتے جا چکی ہے، نابینا ہو چکے ہیں، بڑھاپا ہے۔ ادھر بڑھاپے میں خبر ملتی ہے کہ دوسرا بیٹا بنیامین بھی چلا گیا، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ آج کے مشکل حالات کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص اپنی جان کے اندر مبتلا کر دیا گیا، اس کی جان پر آزمائش آ گئی، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب بچنے کا امکان نظر نہیں آتا، بچنے کی کوئی راہ نہیں معلوم ہوتی، کسی کی اولاد پر مصیبت آ گئی، اولاد کے سلسلے میں آزمائش سے دوچار کر دیا گیا، اولاد فاسق و فاجر نکل گئی، نیکی اور صلاح و تقوی کے راستے پر نہیں آ رہی ہے، ایسی صورت میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مال پر کوئی مصیبت آ گئی، ایسا لگتا ہے مال ڈوب جائے گا، ملے گا نہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ انسان کو ایسی مشکل صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا مانگنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، پہلا کام، اور دوسرا کام ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا۔ مومن کا کام کیا ہے؟ جب اضطرار کی کیفیت طاری ہو جائے اور ہر طرف سے حالات مشکل ہو جائیں، حالات میں انسان گرفتار ہو جائے، اس وقت اسے چاہیے وہ دروازہ کھٹکھٹائے جس دروازے کو کھٹکھٹانے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ انسان کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کو پکارا تو کبھی وہ ناکام ہوا ہی نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع کو آپ لیجئے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے، بہت قلیل ہیں مسلمان۔ مدینہ طیبہ میں 3000 مسلمان ہیں، مسلمانوں کا لشکر صرف 3000 پر مشتمل ہے، اور مشرکین مکہ کئی سارے قبائل اور کئی جماعتوں کا 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ کو آ کر گھیر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے مدینہ آنے کا پروگرام بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے یہ خبر مل گئی کہ مشرکین مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر مشورہ کیا۔ حالات مشکل ہوں تو مل بیٹھ کر مشورے کیے جاتے ہیں۔ مشورہ ہوا، مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک فارس کے اندر جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے ہیں، اور خندق کھود کر اپنے شہر کے اندر محصور ہو جاتے ہیں اور دشمنوں کا اس طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ چھوٹی موٹی خندق نہیں کھودنا تھا، 3 میل سے بڑی خندق کھودنی تھی، پورے مدینہ کے ارد گرد اور مدینہ کی آبادی کے ارد گرد خندق کھودنا ہے، اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا۔ حضرات صحابہ، ایک تو کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، فاقہ ہی فاقہ تھا، پیٹ پر پتھر بھدے ہوئے تھے تاکہ پتھر کی کچھ ٹھنڈک سے بھوک کی شدت کچھ کم ہو۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر پتھر بدھے ہوئے ہیں۔ اسی حال میں صحابہ خندق کھود رہے ہیں، اپنے کندھوں پر مٹی لاد کر کنارے پھینک رہے ہیں، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجرین کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں ہیں اور بڑی نقاہت طاری ہے، پیٹ پر پتھر بدھے ہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ بھاگتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کیا کھانے کا کچھ انتظام ہے؟ امام بخاری نے اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بیوی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے اور 1 سا جو ہے، یعنی تقریباً 3.5 کلو جو، یہ معمولی سا کھانے کا انتظام ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیوی سے کہتے ہیں کہ میں بکری ذبح کرتا ہوں اور تم جو ہے آٹا پیس لو اور جلدی سے روٹی پکاؤ۔ وہ بکری ذبح کرتے ہیں، اس کے پارچے بناتے ہیں اور ہانڈی میں اس کو رکھ دیتے ہیں، کھانا پکنے لگ جاتا ہے اور بیوی روٹی پکانے میں لگ جاتی ہے۔ اسی حال میں بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چپکے سے جا کر کہتے ہیں بیوی نے کہا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کو صاف صاف بتا دینا کہ ہمارے پاس اتنا ہی انتظام ہے، اس لیے 4-5 لوگ چلے ساتھ میں، ہمارے پاس تھوڑا انتظام ہے، زیادہ لوگ نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر چپکے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے یہاں کھانے کا تھوڑا سا نظم ہے، آپ اور آپ کے ساتھ چند صحابہ ساتھ میں چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ برتن کو ڈھکا رکھے، اس کو کھولے نا اور روٹی کو تندور سے باہر نہ نکالے، اور ادھر صحابہ میں اعلان فرماتے ہیں اے صحابہ چلو حضرت طلحہ کے یہاں دعوت ہے۔ سارے کی سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بڑی تعداد ہے، لمبی جماعت ہے، سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ اور آپ کی کرامت ظاہر ہوتی ہے، سارے لوگ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور کھانا ختم نہیں ہوتا، جتنا کھانا تھا اتنا ہی بچا رہ جاتا ہے۔ اتنے مشکل حالات تھے، سامنے دشمن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان مشکل حالات میں بہت زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، صحابہ کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا، ایسا لگتا تھا سب مارے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پاس ایسا لشکر آیا جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی صحابہ کرام، فرشتوں کا لشکر، فرشتوں کی جماعت، اور ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مددگار بنا کر بھیجی، اتنی زور کی ہوا آئی کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور سارے کی سارے مکہ والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ حالات مشکل آج بھی ہیں لیکن صحابہ مایوس نہیں تھے، اللہ کو انہوں نے پکارا تھا، دعائیں مانگی تھیں۔ آج ہمارے حالات اگر مشکل ہیں تو ہمیں بھی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور ساری مساجد کو بھر دینا ہے، مسجدوں کو مکمل آباد کرنا ہے، نماز سے، تلاوت سے، استغفار سے، انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی، مدد آئے گی، مشکلات چھٹیں گی۔
مایوس تو ہرگز نہ ہو، کسی بھی حال میں مسلمان کے لیے مایوسی ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کی رحمت کا دروازہ وہی کھلتا ہے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمان اللہ پہ بھروسہ نہ کرے تو بھلا کس پہ بھروسہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہنستے ہیں اس مسلمان پر جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کے قریب ہو جاتا ہے۔ مشکل آئی تو اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی ہے، اللہ کے غیروں سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ انسانوں سے مدد صرف ڈھونڈی جائے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ یقیناً انسان بھی وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کے پاس ضرورت ہے، اس کے یہاں بھی جائیں گے، لیکن اصل ہم فریاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اصل ہم پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ رات کی تنہائیوں میں اٹھیے اور اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیجیے۔ یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ضرور آئے گی۔ اور ہمیں یہی عقیدہ رکھنا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہونے والا نظریہ رکھنا ہی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مشکلات کو دور فرمائے، حالات کو ہمارے حق میں سازگار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔